بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں قرآن کریم کے حوالے سے ختم نبوت کا کیا مطلب بنتا ہے اور نبوت کا سلسلہ جاری ہے یا منقطع ہو چکا ہے، اس سلسلہ کا یہ 7واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کے بعد ہی اس کی ہدایت کے بھی سامان پیدا کیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جہاں پر ذکر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بعض احکامات دیے، بعض باتیں سکھائیں اور منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور پھر آگے ذکر آتا ہے کہ ان کو شیطان نے ورگلایا تو خدا تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم کو اور اس کی اولاد کو یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، یہاں تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور وہیں پر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو اس کی اتباع کرنا، اس پر چلنا یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، میں وہ حوالہ یہاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان نے اس درخت کے ذریعہ سے ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا اور اس طرح سے انہیں اس حالت سے کہ جس میں وہ تھے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں رہائش کے سامان اور معیشت کے سامان مقدر ہے۔ پھر فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اس کے مطابق دعا کی تو وہ اس کی طرف پھر فضل کے ساتھ متوجہ ہوا، یقیناً وہی بندوں کی مصیبت کے وقت بہت ہی توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آئندہ کا لائے عمل انسان کو دے دیا کہ دیکھو تم کو میں یہاں سے نکال رہا ہوں، لیکن جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے تو اس پر تم لوگوں نے لبیک کہنا ہے اور تابعداری اختیار کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس میں جو آیت نمبر 124 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض
बाज़ के लिए तुम में से दुश्मन हैं। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए, फ़मनित्तबा हुदाया, पर जो कोई भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फला यज़िल्लो वला अशका, तो ना वो गुमराह होगा और ना कभी उस पर हलाकत पड़ेगी। ये कुरान करीम की वाज़ेह 2 आयात में अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमा दी कि जब भी मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए तो तुमने उसके ऊपर लब्बैक कहना है, और जो कोई भी मेरी हिदायतों पर, जो मेरी तरफ से हिदायत आएंगी उस पर लब्बैक कहेगा, उसको कोई खौफ नहीं होगा, कोई हुज़न नहीं होगा। ये बिल्कुल उस आयत के मुताबिक है जैसे कि मैंने पहले भी एक आयत की तशरीह बयान कर दी थी सूरह आराफ की, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी रसूलन, कि जब भी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई रसूल आए। अब यहाँ पर हिदायत की बात हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हिदायत आती कहाँ से है और आती किसके ज़रिए से है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है। तो जो हिदायत है वो खुदा की तरफ से आती है, और हिदायत देने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को चुनता है और वो उसके हुक्म से लोगों की हिदायत करते हैं, और जो हिदायत कर रहे होते हैं वो खुदा की तरफ से आने वाले इमाम होते हैं, वो खुदा की तरफ से आने वाले नबी होते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने इस बात को जो यहाँ बयान किया कि जो हमारी हिदायत की पैरवी करेगा, फिर साथ ही ये बयान कर दिया कि वो हिदायत देने वाले कौन लोग हैं। मैं उसका भी यहाँ जिक्र कर देता हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि खुदा की तरफ से जो हिदायत लेकर आते हैं, जो लोगों को की हिदायत करते हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं, वो खुदा की तरफ से आने वाले अंबिया हुआ करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में एक जगह बयान फरमाता है, व वहबना लहू इसहाका व यकूबा कुल्ला हदैना, हमने उनको हज़रत इब्राहीम को इसहाक और याकूब दिए, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल का यहाँ जिक्र हो रहा है। कुल्लन हदैना, सबको हमने हिदायत दी थी। व नूहन हदैना मिन कबलो व ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज़्दिल मुहसिनीन। इससे पहले हमने नूह को हिदायत दी है, इब्राहीम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी इसी तरह हम अच्छी तरह काम करने वालों को बदला दिया करते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूसुफ व यूनुसा व लूता कुल्लुम फज़्ज़लना अलल आलमीन। फिर फरमाया, व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। और ज़करिया, यहया और ईसा और इलियास को भी हिदायत दी। ये सब के सब नेकोकारों में से थे। और इस्माईल और यसी और अलियसा, यूनुस और लूत को भी हिदायत दी। और इन सब को हमने तमाम जहानों पर फजीलत दी। और उनके बाप दादों और उनकी औलादों और उनके भाइयों को भी हमने हिदायत दी, और हमने इन्हें चुन लिया और इन्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की थी। अब देखें, ये जो सारे लोग हैं, ये हैं वो जो हिदायत याफ्ता है, जिनको खुदा ने हिदायत दी। तो अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता है वो फिर आगे हिदायत देने का काम करते हैं। तो यहां पर अल्लाह ताला ने जो ये बात बयान फरमाई है कि जब भी मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए तो जो कोई भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसको कोई खौफ और कोई हुज़न नहीं होगा।
تو یہ ہدایت آتی ہے کس کے ذریعے سے؟ یہ ان انبیاء کے ذریعے سے آتی ہے۔ اگر قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے، جس طرح کے علماء آیت خاتم النبیین کے معنی کرتے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، تم نے اس ہدایت کے اوپر لبیک کہنا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ اور وہ ہدایت آئے گی کن کے ذریعے سے؟ وہ انبیاء کے ذریعے سے آئے گی۔ خدا تعالیٰ نبیوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ مہدی بنتے ہیں۔ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آتا ہے تو وہ پہلے مہدی بنتا ہے، کیونکہ وہ خدا سے ہدایت پاتا ہے، اور پھر وہ ہادی بنتا ہے چونکہ وہ خدا کے اذن سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو بندوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں، ان کا مقام نبی کا مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں اسی مضمون کو، اسی طرح کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 73۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسے اسحاق بھی بخشا اور یعقوب بھی بطور پوتے کے دیا، اور ہم نے سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَنَا بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے، وہ ہمارے حکم سے ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی جن کو ہدایت کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، وہ نبی ہیں۔ اور اگر خدا تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت نہیں دینی تو پھر اس کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی قرآن کریم میں۔ خدا تعالیٰ نے تو بندوں کی ہدایت کا ہمیشہ کے لیے سامان پیدا کیا ہوا ہے، اور جب تک یہ بنی آدم اس زمین پہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ تم نے زمین میں رہنا ہے، اور جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، اور وہ ہدایت کس کے ذریعے آئے گی؟ وہ انبیاء کے ذریعے سے آئے گی، تو کرنا کیا ہے؟ اتباع کرنی ہے، فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ اور یہ ہدایت لانے والے کون ہوتے ہیں خدا کی طرف سے؟ یہ نبی ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی جو دیکھیں تو قرآن کریم میں انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری دکھائی دیتا ہے، بند نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو سلسلہ انبیاء کو بند کرتی ہو، جو یہ کہتی ہو کہ اب ہدایت نہیں ملے گی، یا اب خدا کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب خاتم النبیین کے جو معنی علماء کرتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، یا آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، تو وہ اپنے ان معنوں کی تائید میں قرآن کریم سے کوئی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ اب یہی ہدایت دینے والا کام، اور یہ ہدایت کی جو بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی قرآن کریم بیان فرمایا ہے، میں اس کا بھی یہاں حوالہ لگا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پس تو بھی ایک مکمل کتاب کے ملنے کے متعلق شبہ نہ کر، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ،
اور ہم نے ان میں سے امام بنائے تھے جو کہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے استقلال سے کام لیا اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو ذکر آیا ہے وہ نبی کا ذکر کیا اور کہا یہ امام ہیں جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو ان میری ہدایات کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہدایت لانے والے، خدا کی طرف سے ہدایت پا کر لوگوں کو دینے والے، یہ کون ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے آنے والے نبی ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ نعمت جو لوگوں کی ہدایت کے لیے خدا نے شروع دن سے قائم کی تھی اور قیامت تک وہ جاری رہے گی، وہ انعام نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی ہدایت کرتا چلا جائے گا۔ اور نبوت اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق جاری ہے، منقطع نہیں ہوا اور نہ منقطع ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں قائم ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ان انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے انبیاء اور اماموں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔